اچھا، جب میں نے یہ بات آپ کو ساری بتائی، اسٹوری آپ کے سامنے رکھی کہ امریکہ میں میری لینڈ میں یہ آپریشن ہوا، لیکن اس کے بعد کافی لوگوں نے یہ بات کی کہ دیکھیے یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ تو کافی پہلے انڈیا میں ایک ڈاکٹر ایسا کر چکے ہیں. یعنی انڈیا کے ایک ڈاکٹر سور کا دل، پگ یعنی جو جانور ہے اس کا دل ایک انسان کے جسم میں لگا چکے ہیں. بہت سارے مسلمان اس پریشانی میں ہیں کہ اب جو پگ ہے، جس کو پاکستان میں ہم اپنی اردو زبان میں سور کہتے ہیں یا پنجابی میں آئی تھنک کہتے ہوں گے، لیکن یہ جو پگز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، آرگن ٹرانسپلانٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے. 1990s میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اور اس کو کرنے والے ڈاکٹر دھنی رام تھے اور ان کا تعلق آسام میں تھے، وہ سونا پور آسام، اور وہیں پر انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا. وقت تک ہم نے کیمرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تصویر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ماڈرنٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب یہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مغرب میں ہو رہی ہے، کل کو وقت آ سکتا ہے کہ حالات اس طرح کے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہ سمجھیں کہ ایزیلی یہ اڈاپٹ ہوگا، اور اگر آپ نے یہ غلطی کی تو یہ جو باقی رشتہ رہ گیا ہے نا پاکستان کا، یہ بھی چلے جائے گا. تو مطلب 1990s میں بھی ایسا ہو چکا ہے، جینیٹیکلی موڈیفائڈ سور کا دل ایک انسانی جسم میں ایک انسان میں لگایا گیا ہے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ کہا جا رہا ہے، میریکل کہا جا رہا ہے. میڈیکل ہسٹری، میڈیکل سائنس کی ہسٹری میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک انقلاب ہے، ایک ریولوشن ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلے گا اور لوگوں کو بچانے کا، انسانی جان بچانے کا، محفوظ کرنے کا یہ ایک بہت بڑا سورس بن جائے گا. اچھا، جب میں نے یہ بات آپ کو ساری بتائی، اسٹوری آپ کے سامنے رکھی کہ امریکہ میں میری لینڈ میں یہ آپریشن ہوا وہاں پر، لیکن اس کے بعد کافی لوگوں نے یہ بات کی کہ دیکھیے یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ تو کافی پہلے انڈیا میں ایک ڈاکٹر ایسا کر چکے ہیں. یعنی انڈیا کے ایک ڈاکٹر سور کا دل، خنزیر کا دل، پگ یعنی جو جانور ہے اس کا دل ایک انسان کے جسم میں لگا چکے ہیں. اچھا، اس کے لیے پھر ذرا میں نے جب اتنا زیادہ کہا گیا تو میں نے اس پہ ریسرچ کی اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ کچھ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اس طرح کی بات کی جا رہی ہے، جس طرح کہ آپ جا سکتے ہیں BBC، وائس آف امریکہ ہے، DW سے بھی ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب یہ بات بالکل صحیح نکل رہی ہے اور بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے. جو انڈیا میں 1990s میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اور اس کو کرنے والے ڈاکٹر دھنی رام تھے اور ان کا تعلق آسام میں تھے، وہ سونا پور آسام، اور وہیں پر انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا، آپریشن کیا ایک آدمی کا، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ پورا اس سے پہلے ان کے ساتھ ایک امریکن ڈاکٹر بھی، شاید ایک اور ڈاکٹر تھے جن کا تعلق سنگاپور سے تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو وہ دل لگا دیا. تو دیکھیے ہم سنتے آئے ہیں نا کہ کوئی بہت پہلے، صدیوں پہلے، سینچریز پہلے جو ہے وہ جب کوئی سائنٹسٹ یا کوئی اس طرح بتا دیتا تھا کہ زمین تو گول ہے بھائی، چپٹی نہیں ہے، یا سورج اور زمین کا جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ سورج سے آتی ہے اور یہ سب کچھ، تو اس وقت اس طرح کے جو سائنسدان تھے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، مار بھی دیا گیا کئیوں کو. بڑی کہانیاں بڑے مشہور ہم جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھتے رہے ہیں. تو مطلب 1990s میں بھی ایسا ہو چکا تھا. تو یہ ہوا، یہ کہانی جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت ایک ڈاکٹر نے کی، لیکن اب اس ڈاکٹر صاحب کو بڑا غصہ ہے ابھی تک، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اب وہی ایکسپیریمنٹ ڈیکیڈز کے بعد دوبارہ اس کو کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی پوری دنیا میں دھوم ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہوئی ہے. بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، غصے والی بات ان کی بنتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو سو کرنا چاہیے، ہرجانہ کرنا چاہیے وہاں پر جو ان کے ساتھ جو ہوا تھا. میں تو یہ سمجھتی ہوں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ بڑی پریشانی میں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس پریشانی میں ہیں کہ اب جو پگ ہے، جس کو پاکستان میں ہم اپنی اردو زبان میں سور کہتے ہیں یا پنجابی میں آئی تھنک کہتے ہوں گے، لیکن یہ جو پگز ہیں ان کو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، آرگن ٹرانسپلانٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ یہ جو پگ ہے یہ تو اسلام میں اس کے بارے میں یہ حرام ہے ہر لحاظ سے. میں نے تو بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ اگر اس کا نام بھی لے لیں تو 40 دن تک جو ہے وہ منہ جو ہے وہ خنزیر کا تو وہ پاک نہیں ہوتا. اس طرح کی باتیں سنی ہیں. تو میں اس حوالے سے ریکویسٹ کی میں نے مولانا صاحب سے، اور میں نے کہا کہ ایک مولانا سید اطہر حسین دہلوی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا، یہ جو نئی سائنٹیفک تبدیلیاں آ رہی ہیں، انوویشن آ رہی ہیں، اسلام ان کو کیسے ریسیو کرتا ہے اور اس بارے میں کیا کہتا ہے. مولانا، جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو انوویشن آ رہی ہیں، اب اگر پگ کا آپ دل لگا رہے ہیں، کڈنی لگا رہے ہیں، تو مسلمان کہاں کھڑے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ مغرب میں تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے اور بڑی کامیاب ہو گئی ہے، تو ہم اس کو کیسے ریسیو کر رہے ہیں مسلمان؟ دیکھیے قمر سیما صاحب، سب سے پہلی اہم چیز تو یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ انسان کے بارے میں دیگر تمام تر مذاہب اور ادیان میں سب سے مسلم اور سب سے مستحکم ہے. یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین پہ اس کو اپنے بطور خلیفہ اس زمین پر جو ہے اس کو پیدا کیا ہے، اور ظاہری بات ہے اس زمین کی تمام تر چیزیں اس کے لیے ہم نے پیدا کی. اور زیرو ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں بھی کل میں آپ نے اگر پڑھا ہوگا، آپ یقین طور سے ریسرچ کر کے آئے ہوں گے، زیرو ٹرانسپلانٹیشن کے سلسلے میں کل بھی حالیہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا یعنی مذہبی ادارہ، انہوں نے کہا یہ نیچر کے خلاف ہے. تو میں برٹین میں اس چیز کے ساتھ جاؤں گا جو برٹین الزبتھ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ نے کہا ہے کہ آپ اس کی جگہ مصنوعی چیزوں کی ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن جانوروں اور انسان کا جو اختلاف ہے یہ صرف مذہب اسلام میں نہیں بلکہ نیچر کے خلاف ہے، قدرت کے خلاف ہے، اور اس پہ آپ کو گفتگو کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا انف ہے، یہ حد ہے، اور میں اس پہ کوئی فتویٰ دے رہا ہوں کیونکہ فتویٰ دینے کی میری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن کیا اس کے سوا بھی ہم کو متبادل لا سکتے ہیں؟ اس پہ ہم کو سوچنا چاہیے.
مولانا آپ بات کرتے ہیں قدرت کے خلاف ہے. دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ قدرت کے خلاف ہے یا نیچر کے خلاف ہے تو یہ فٹ ان کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ جو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا اس میں جو جین ایڈیٹنگ کی گئی تاکہ ان شوگر سیلز کو ریموو کر دیا جائے جو شاید پچھلے آرگن میں تھی تو وہ آئندہ وہ انسان کو وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، جین ایڈیٹنگ کی گئی. تو اگر یہ نیچر کے خلاف ہے تو پھر انسانی باڈی نے اس کو ایکسیپٹ کیسے کر لیا؟ تو یہ تو پھر آ کے یہاں پہ سائنس جواب دے سکتی ہے. ہم تو نہیں جواب دے سکتے. ایک وقت تک ہم نے کیمرے کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تصویر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ماڈرنٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب یہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مغرب میں ہو رہی ہے، کل کو وقت آ سکتا ہے کہ حالات اس طرح کے پیدا ہو سکتے ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا.